جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ میں انگریزی زبان کے حوالے سے آپ سے بات کرتا ہوں، تو آج میں جس موضوع پہ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ انگلش فار سافٹ ویئر انجینئرز۔ یہ جو سافٹ ویئر کے انجینئرز ہیں ان کے لیے انگریزی کیوں اور کس حد تک ضروری ہے اور اسے کیسے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو سافٹ ویئر سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جب یہ انگریزی ان کے لیے سیکھنا اس لیے میں سمجھتا ہوں آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ انگریزی میں ہی کہیں نہ کہیں چیزوں کو دیکھ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر وہ کوئی ایپلیکیشن بنانے جا رہے ہیں تو ایپلیکیشن اٹ سیلف وہ آپ کو پتہ ہے انگریزی میں ہے، اور پھر اس کے اندر جتنے لفظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ انگریزی کے لفظ ہوتے ہیں، تو کم از کم ان کو وکیبلری کا ایشو تو نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہم نے ایک طریقہ بنایا ہے، جو میری جرنی شیٹ والا طریقہ ہے، اس میں انگلش فار اسپیسیفک پرپس کے تحت ہم ان لوگوں کو وہ والی انگریزی سکھاتے ہیں، اور میں اکثر اداروں کے ساتھ رابطے بھی سوال سے میں رہتا بھی ہوں، رابطے کرتا بھی ہوں، اور ان سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی یہاں کے سٹاف کے لوگ ہیں، یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے یہاں ٹریننگ کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ انہیں ایمپاور کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں ایمپاور کر سکتے ہیں جب آپ انہیں لکھنا اور بولنا سکھا دیتے ہیں، اور بولنے سے مراد کون، کہ آپ انگریز کو وہ سن سکیں۔ یعنی ان کا جو کلائنٹ ہے، اگر ان کا کلائنٹ یورپ میں بیٹھا ہے اس نے انگریزی میں بات کرنی ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے اس نے انگریزی میں بات کرنی ہے، وہ جناب والا یہاں تک کہ ہندوستان کی بھی ان ریاستوں میں جہاں ہندی نہیں بولی جاتی، اگر وہاں سے وہ بات کرتے تو وہ بھی تو ان کے ساتھ انگریزی میں بات کرے گا، اور اگر کوئی یو کے سے کو بات کرتے وہ انگریزی میں بات کرے گا۔ تو اگر اس سافٹ ویئر انجینئر کو، جس کے پاس اسکل ہے، یعنی یہ والی اسکل تو ہے کہ وہ ٹھیک کر سکتا ہے چیزوں کو، وہ اپلیکیشن بنا سکتا ہے، وہ ویب سائٹس بنا سکتا ہے، اور ڈھیروں کام ہے ایسے جو وہ کر سکتا ہے، لیکن جس دنیا کے سے لیے کر وہ ڈالرز میں کما سکتے ہیں۔ جو کہ دیکھیے اس وقت جو لوگ بھی ڈالرز میں کما رہے ہیں انہیں مہنگائی اتنا متاثر بھی نہیں کر رہی ہے۔ مہنگائی اگر متاثر کر رہی ہے تو کن کو کر رہی ہے؟ یہ انہی لوگوں کو جا کر متاثر کر رہی ہے جو یہاں پاک روپی میں کما رہے ہیں، جو پاکستانی پیسے میں کما رہے ہیں، ان کو مہنگائی زیادہ متاثر کر رہی ہے ان کی نسبت جو ڈالرز میں کما رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ یوٹیوبرز جو ڈالرز میں کما رہے ہیں انہیں کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑ رہا، یا وہ جو لوگ جو فائیور پہ اپنے اکاؤنٹس بنا کے بیٹھے ہیں، کمیونیکیٹ کرنا ٹھیک آتا ہے، ڈالر میں کما رہے ہیں، وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ پیسے کما پا رہے ہیں، اور انہیں بھی مہنگائی اس طرح سے متاثر نہیں کر رہی۔ بلکہ میرے تو بہت سے ایسے جاننے والے لوگ ہیں جنہیں مہنگائی نے متاثر بھی نہیں کیا، اور اللہ کے کرم سے انہوں نے یہ سیلاب زدگان کے لیے بہت بڑا کار خیر میں کردار ادا کیا ہے، چونکہ ان کی سنی بھی جاتی تھی، انہیں دیکھنے والے تھے، انہیں جاننے والے تھے، اور ان کے پاس ڈالرز میں پیسے آ رہے تھے، انہیں اس طرح کا کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اور سافٹ ویئر انجینئرس کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں، ان کے پاس وہ والی اسکل ہے جو پوری دنیا میں جانی مانی جاتی ہے، یعنی یہ وہ جو چیز ان کے پاس ہے اس کو دنیا دیکھتی بھی ہے، لیتی بھی ہے، یہ بیچ بھی سکتے ہیں، اور اس سے یہ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اور یہ اس سے پیسہ کیوں نہیں کما پا رہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ انہیں وہ کام نہیں کرنا آتا، کام تو انہیں وہ کرنا آتا ہے، لیکن اس کام کو کرنے کے بعد اس کام کو کمیونیکیٹ کرنا، یعنی اس بات کے متعلق رائے قائم کرنا، بتانا، کلائنٹ کے ساتھ بات کرنا، نیگوشیٹ کرنا، اس میں وہ رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ لکھ وکھ کے کام چلا لیتے ہیں، کچھ گوگل کے اوپر کام کر کے۔ صاحب گوگل جب درمیان میں آئے گا فائدہ تو ہے اس کا، لیکن وہ جو گیپ آ جاتا ہے، یعنی آپ نے کسی کی بات سنی، اس کو آپ نے لکھا، اس کا آپ نے ترجمہ کیا، پھر آپ نے اسے بتایا، تو اتنے ویلا تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا صاحب۔ اس لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن کمیونیکیشن کے اوپر کمپرومائز نارملی وہ نہیں کرتے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہاں پاکستان میں یا ہندوستان میں یا جہاں کہیں جن کو انگریزی آتی ہے اور کام باہر سے پکڑنا آتا ہے، وہ پھر ان لوگوں کو اپنے ہاں رکھ کر اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز یا باقی چیزیں چلاتے ہیں، جو اگین اے گڈ تھنگ ہے، ایک اچھی بات ہے۔ تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی جو خاص طور پر یہ جو سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، ان کو انگریزی اس لیے سیکھنی چاہیے کیونکہ ان کی انگریزی سیکھنے سے ان کی روزی روٹی جو بھی وہ کما رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ کما سکتے ہیں۔ اور آپ اس کو لے کر خاص طور پر جو سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، ہم ان کا فری اسیسمنٹ کرنے کو تیار ہیں اگر وہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آخر اس پاکستان کے ہم لوگ شہری ہیں۔ اگر ہمارے اس ملک کے کسی بھی گھر میں روشنی آتی ہے تو کیوں نہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں، چونکہ جہاں جب ڈالرز آئیں گے، پاکستان کے اندر ڈالرز آئیں گے، تو وہ جو ہمارے مسائل ہیں ملکی سطح پر، اس کے خاتمے کا امکان پیدا ہوگا۔ جب گھروں کے اندر روٹی روزی والی روشنی آئے گی، اس کے ساتھ لوگ آگے کسی کی مدد کرنے جوگے ہوں گے، جس طرح آج لوگ مدد کرنے جوگے ہیں نا۔ جو لوگ یوٹیوب سے کما رہے ہیں یا کسی بھی سوشل میڈیا سے کما رہے ہیں، جو ڈالرز میں کما رہے تھے نا صاحب، واقعتاً انہوں نے مدد کی ہے اس وقت سیلاب زدگان کی، واقعتاً یہ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جن کے پاس روزی روٹی نہ رہی، جن کے پاس نوکری نہ رہی، جن کے پاس کمانے کے وہ ذرائع نہ رہے، اور بڑا دل کھول کے ان لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ یہ نظر نہیں آئے، لیکن جن کو ہم جانتے ہیں
کم از کم ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ بڑا خیال وہ رکھ رہے ہیں. تو میں سافٹ ویئر انجینئر جتنے بھی ہمارے ملنے ملانے والے ہیں جو ابھی سن رہے ہیں مجھے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ پلیز اپنی اس اسکل کو اسکل سمجھ کے اس پہ کام کیجیے. آپ اپنی انگریزی کو بولنے والی اور لکھنے والی دونوں، اور سننے والی خاص طور پر، چونکہ آپ کو سننا ہے ان کو جن کی یہ زبان ہے، اور جب آپ کو ان کی زبان سمجھ آ جائے گی تو بہت بہتر آپ کما سکیں گے. پوری دنیا کے اندر آپ بہت بہتر کما سکیں گے. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا.